السلام علیکم، میں یونس راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں کتاب کہانی۔ مولانا عبدالکلام آزاد کی کتاب غبار خاطر کسی تعارف کی محتاج نہیں، ایک بہترین ادبی شاہپارہ ہے یہ، اور اس کو مرتب کیا ہے مالک رام صاحب نے۔ ان سے ہمیں چاہے کتنے اختلاف ہو، کیونکہ پاکستان کے خلاف تھے، کانگریس میں تھے، لیکن ان سے ہٹ کر اگر ادبی طور پر ان کی خدمات کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہیں۔ مولانا عبدالکلام آزاد نے بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں، اس میں یہ ان کی جو غبار خاطر ہے، ان کی سوانح ہے۔ جب یہ جیل میں تھے تو وہاں انہوں نے پھر یہ خطوط کے انداز میں یہ کتاب لکھی ہے، مخاطب کر کے مختلف لوگوں کو۔ اس کے بارے میں جو مالک رام صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہندوستان پر انگریزوں کے سیاسی اقتدار کے خلاف ہماری 50 سالہ جدوجہد کا نقطہ عروج وہ تھا جسے ہندوستان چھوڑ دو تحریک کہا گیا۔ 18 اگست 1942 کو انڈین نیشنل کانگریس کا خاص اجلاس بمبئی میں منعقد ہوا، جہاں یہ قرارداد منظور ہوئی کہ انگریز اس ملک کے نظم و نسق سے فوراً دستبردار ہو کر یہاں سے صداریں اور ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ انگریز بھلا ایسی قرارداد اور ایسی تحریک سے کیوں کر صرف نظر کر سکتا تھا؟ اس زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس کے صدر تھے۔ 9 اگست 1942 کو علل صبح حکومت وقت نے تمام سرکردہ رہنماؤں کو سوتے میں بستروں سے اٹھا کر حراست میں لے لیا اور ملک کے مختلف مقامات پر نظر بند کر دیا۔ مولانا آزاد اور ان کے بعض دوسرے رفقا احمد نگر کے قلعے میں رکھے گئے۔ مولانا آزاد کا یہ سلسلہ قید و بند کوئی 3 برس تک رہا، اور اسی نظر بندی کے زمانے میں کا ثمر یہ کتاب غبار خاطر ہے۔ غبار خاطر مولانا آزاد مرحوم کی سب سے آخری تصنیف ہے جو ان کی زندگی میں شائع ہوئی۔ کہنے کو تو یہ خطوط کا مجموعہ ہے، لیکن حقیقت یہ کہ وہ ایک کو چھوڑ کر ان میں سے مکتوب کی صفت کسی میں نہیں پائی جاتی۔ یہ دراصل چند متفرق مضامین ہیں جنہیں خطوط کی شکل دے دی گئی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ مرحوم کچھ ایسی باتیں لکھنا چاہتے تھے جن کا آپس میں کوئی تعلق یا مربوط سلسلہ نہیں تھا، لیکن وہ ان باتوں کو الگ الگ مضامین کی شکل میں بھی قلم بند نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس صورت میں باہمی تعلق کے فقدان کے باعث بات کو انہیں ایک شیرازے میں یکجا کرنا آسان نہ ہوتا۔ اس مشکل کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ انہیں کسی شخص واحد کے نام خطوط کی شکل میں مرتب کر دیا جائے۔ ان کے حلقہ احباب میں صرف ایک ہستی ایسی تھی جو علم کی مختلف اصناف میں یکساں طور پر دلچسپی لے سکتی تھی، یہ نواب صفدر یار جنگ بہادر مولانا حبیب الرحمن خان شروانی مرحوم کی ذات تھی۔ انہوں نے عالم خیال میں انہی کو مخاطب تصور کیا، اور جب کبھی جو کچھ بھی ان کے خیال میں آتا اسے بے تکلف حوالہ قلم کرتے گئے۔ انہی مضامین کا خطوط کا مجموعہ یہ کتاب ہے۔ یہ مالک رام صاحب نے جی ان کے بارے میں کہا ہے، اور بہت ہی اعلیٰ پائے کی تحریر ہے جی یہ۔ اس میں مختلف لوگوں نے اس میں آراء بھی دی ہیں، اور مقدمہ اس کا مالک رام صاحب نے ہی لکھا ہے، پیش لفظ محمد اجمل خان کا ہے، اور اس میں بہت ساری تصاویر بھی ہیں۔ اور یہ ایک ہماری جو تاریخ ہے، تاریخ آزادی کی جدوجہد ہے، اس کو سمجھنے میں مختلف تحریکیں جو چل رہی تھیں ہندوستان میں اس وقت، وہ مسلم لیگ کی اپنی تحریک تھی، کانگریس کی الگ تھی، ان کے رہنماؤں کے الگ الگ خیالات و نظریات تھے، لیکن وہ بہرحال اس بات پہ شروع میں سب متفق تھے کہ انگریز کو اب یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ تو اسی پس منظر میں یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے جی، غبار خاطر۔ بہت خوبصورت اس کی پرنٹنگ ہے جی، اسے بک کارنر جہلم والوں نے چھاپا ہے جی، اور بہت ہی اچھا طرز تحریر ہے، آپ کو پسند آئے گی۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔